نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ صفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اس مہینے کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کریں گے۔ یاد رکھیں، ماہ صفر کو کچھ لوگ توہم پرستی، بدفعلی اور اسی طرح نحوست والے مہینوں میں سے اس کو ایک بڑا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اسلام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے کہ جو ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہو کہ ماہ صفر نعوذ باللہ نحوست والے مہینوں میں سے یا بدفعلی لینے والے مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہے۔ یہ ایک عامت الناس میں غلط فہمی پر مبنی ایک چیز پھیلائی جاتی ہے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی طرف۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامہ، کہ ایک سے دوسرے کی طرف بیماری کا متعدی ہو جانا اور اس کا عقیدہ رکھنا یہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا طیرہ، اور پرندے کو بھیج کر، پرندے کو اڑا کر اس سے کوئی فال نکالنا کہ اگر یوں اڑے گا تو یہ کام اچھا ہے، اگر اس طرف ہو گیا تو یہ کام برا ہے، اگر ادھر بیٹھ گیا تو اس کام میں یہ ہمیں ہو جائے گا، اس کی کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، سفر کے بارے میں خیالات برے رکھنا، اس کی بھی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا حامہ، اور حامہ بھی نہیں ہے۔ حامہ مشرکین کے ہاں ایک عقیدہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جب بالخصوص مقتول اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور وہ پرندہ گھومتا پھرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقتول کہتا ہے کہ قاتل سے میرا بدلہ لے لو، اور وہ کہتے تھے کہ جب قاتل سے بدلہ لے لیا جاتا ہے تو سمجھو اس کا پانی وغیرہ پورا ہو جاتا ہے۔ شرعاً اس قسم کی کوئی گنجائش ان چیزوں کی نہیں ہے، جو چار چیزیں احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اسی حدیث میں صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو وہیں پر بیٹھے ایک بدو دیہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ لا عدوى، کہ بیماری ایک سے دوسرے کو متعدی نہیں ہوتی، تو ایک خارشی اونٹ ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ ریوڑ میں سارے اونٹوں کو خارش زدہ کر دیتا ہے، تو بیماری تو متعدی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر بیماری نہیں متعدی ہو نا، فما جرب، اول کہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو کس نے خارج زدہ کیا، آخر اس کو بھی تو کسی نے خارج زدہ کیا ہے، تو لہذا معلوم یہ ہوتا ہے جو پہلے کو بیماری لگی تو وہ تو عدوہ نہیں تھی، اس لیے ایسا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں آج کل کے زمانے میں اطباء نے کچھ بیماریوں کو بتایا ہے، ان کی ظاہر ہے شرعاً گنجائش ہے۔ اسی طرح اس ماہ صفر میں، ماہ صفر کی آخری بدھ کو، یہ لوگوں کے ہاں ایک اعتقاد یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری جو بدھ ہے یہ اس میں ہم نے روزہ رکھنا ہے، یا اس بدھ کو ہم نے شیرینی وغیرہ گھر میں پکا کر یا لے کر لوگوں کے ہاں تقسیم کرنی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس آخری بدھ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی تھی۔ حالانکہ یہ تو انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ سفر کی آخری بدھ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، نہ کہ بیماری ختم ہوئی تھی۔ اس کا روزہ رکھنا
آخری بدھ کو شیرینی وغیرہ پکا کر لوگوں کے ہاں تقسیم کرنا یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی طرف یا شفا کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنے رسالے میں ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت ہمارے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں لوگ آخری بدھ کو شیرینی وغیرہ پکا کر اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اسی طرح لوگ آخری بدھ کو روزہ رکھتے ہیں، آیا شرعاً اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ یہ بدعت ہے، شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ سفر کے بارے میں ایک جملہ ہے، اس کو بطور حدیث کے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے مجھے سفر کے جانے کی بشارت دی اور یہ مجھے خوشخبری سنائی کہ سفر چلا گیا، سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، بشرتہ بالجنہ، فرمایا کہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یاد رکھیں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے لا اصل لہ، اس حدیث کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بھی ایک من گڑت حدیث ہے، من گڑت باتیں پھیلائی گئی ہیں، ایسی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ سامعین محترم، آپ نیک اعمال کیجئے، صبح کے وقت نماز پڑھیں، صبح شام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، تو کچھ نہیں ہے۔ کسی مہینے کے بارے میں، کسی دن کے بارے میں، کسی خاص موقع کے بارے میں یہ جتنے اعتقادات ہیں، یہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات اسلام میں ان چیزوں کی نفی فرمائی ہے اور ان چیزوں کو اپنے قدموں تلے روندا ہے۔ چنانچہ فرمایا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمیہ، کہ جاہلیت کے تمام معاملات یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، جاہلانہ رسومات ہیں، جاہلانہ اعتقادات ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سب کے سب کلو امر الجاہلیت موضوع تحت قدمیہ، سارے جاہلیت کے معاملات مجھ محمد کے قدموں میں کے تلے رون دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان سب چیزوں کو ختم فرمایا ہے۔ ایک اللہ سے ہونے کا یقین بنائیے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو عزت دینا چاہیں، ساری دنیا آپ کو ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ ذلیل کرنا چاہیں، ساری دنیا عزت دینا چاہے تو عزت نہیں مل سکتی۔ عقیدہ توحید اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، اسی پر کاربند رہیے۔ ان مہینوں کے بارے میں ایسے اعتقادات رکھنا یہ غلط ہے، ان چیزوں کو ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔